اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، سگریٹ چھوڑنے کے لیے نظر، قسم اور عہد کرنا. مثلا میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، میں قسم کھاتا ہوں یا میں عہد کرتا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اس کی پاسداری کرنا واجب ہو جاتی، کیونکہ عقلی اعتبار سے سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ایک اچھی چیز ہے. رجحان عقلی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس میں رجحان عقلی پایا جائے یا شرعی رجحان پایا جائے تو اس کے لیے نظر، قسم اور عہد کیا جا سکتا ہے. تو سگریٹ چھوڑے اگر کوئی شخص یہ نظر کر کے کہ مجھ پر پابندی کہا جائے تو اس کی پاسداری کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اچھا کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سگریٹ پینے سے، دیکھیے بہت سی چیزیں معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے یہی سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے خواتین کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو خیر ہرگز بھی نہیں ٹوٹتا نامحرم کو دیکھنے سے، لیکن نامحرم کے سامنے بھی اگر کوئی عورت وضو کرے تو یہ گناہ تو ہے. یعنی ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھولے گی، ہاتھوں کلائی تک دھونے کے لیے یا اپنے سر کا مسح کرنے کے لیے سر اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. تو یہ عمل اگرچہ حرام ہے لیکن اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہوں پہ عام طور پر جیسے سفر زیارات وغیرہ ہے تو خواتین کہیں پہ بھی بس رک گئی اور وہاں جلدی جلدی وضو کرنا ہے اور کوئی الگ مردوں سے سیپریٹ انتظام نہیں ہے تو خواتین وہیں مردوں کے ساتھ ہی کہیں پہ بھی وضو کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عمل حرام ہے کیونکہ اسے اپنے پردے کی پاسداری ہر وقت کرنی. تو پھر وہ یہ کریں کہ بڑی سی چادر لے کے اس کے اندر نیچے بیٹھ جائیں اور اس کے اندر ہی 3 چلوں میں وضو ہو جاتا ہے، وہ اندر ہی بیٹھے بیٹھے سب کا. حتیٰ کہ وہ خواتین جو میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کا اور وہ طواف وغیرہ کر رہی ہے، اب کہاں وہ نکل کے باہر جائے تو وہ اسی دوران بھی اس کا ایک طریقہ ہے کہ اسپرے بوٹل وغیرہ اپنے ساتھ پرس میں رکھے اور یا کسی بھی جگہ جو ہے بیٹھ جائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے جلد سے جلد چند سیکنڈ میں اس کا وضو ہو سکتا ہے 1 منٹ کے اندر تو وہ اس طرح سے وضو کر لے اگر کہیں جانا ممکن نہیں. یعنی یہ نہیں کہ سارے اپنے اسکارف اور سب چیزیں اتار کے کہیں ٹانگنے کی جگہ ہو وہاں ٹانگیں گی، پھر آپ کہیں کسی جگہ بیٹھیں گی اور پورے اہتمام ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا اور سفر میں تو اور ہی مشکل ہوتی. تو بہرحال بالفرض اول تو ایسا خواتین نہیں کر سکتی کہ نامحرموں کے سامنے اپنا حجاب اتار کے وضو کریں، لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا کر چکا ہو یہ تو گناہگار تو وہ ہوگی لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا، نامحرم کو دیکھنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا، بلکہ نامحرم کے سامنے وضو کرنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا اگرچہ گناہگار ہوتی ہے. اسے کسی ایسی جگہ یا عورتیں اپنی حلقہ بنا لیں، ایک چادر کے پیچھے اسے کر لیں اور ایک ایک کر کے عورت جا کے وضو کر لے اس انداز سے کہ نامحرموں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، یا چادر کے اندر ہی وہ بیٹھ جائے اور کسی کو نظر نہیں آئے گا اور وہیں بیٹھ کے وضو کرے اور ہاتھ پاؤں کا مسح کر کے اور سلیوز اور وہ سب موزے ووزے پہن کے اور دوبارہ اپنی چادر کو پہن لے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. آج کل یہ بھی چیز ہو گئی، بہت سے ہمارے ایک سیاستدان ہیں وہ باقاعدہ شراب میں بھیگے ہوئے سگریٹ بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنی شرابوں، بہت ایک شاید $100 کا ایک سگار ملتا ہے وہ. تو بہرحال شراب نوشی کے حکم میں تو یہ نہیں آئے گا، البتہ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. سگریٹ کی خرید و فروخت اور اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اچھا سگریٹ کی خرید و فروخت اور کاروبار آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے اور یہ ہر شخص کا اپنا مکلف ہے. وہ انہوں نے کہا کہ خود چیک کرے جو پینے والا ہے کہ اسے کتنی سگریٹ اس کے لیے نقصان دہ تو اس اعتبار سے، لیکن کاروبار کرنا اس کا جائز ہے. اور فی نفس ہی رہبر معظم کے نزدیک بھی سگریٹ نوشی کا کاروبار ویسے جائز ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ مقررات اور قوانین کے تابع بھی ہے. یعنی اگر گورنمنٹ نے سلسلے میں کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے تو قانون کی پاسداری وہ کرنی واجب ہے، اور اس حد تک تو آغا سیستانی بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر حکومتوں میں یہ سلسلہ اتنا نہیں ہے اور اس میں ریلیکسیشن ہے کافی، کسی بھی جگہ اس کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے سگریٹ کی خرید و فروخت اور کاروبار میں حرج نہیں. ایک اور مسئلہ اتنی ایسی چیز ہے کہ کیا کوئی عورت نکاح کی شرائط میں ترک سگریٹ نوشی کی شرط رکھ سکتی ہے؟ مثلا میں کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پیتا ہے تو کیا کوئی عورت یہ شرط رکھ سکتی ہے میں اس شرط پہ سے نکاح کروں گی؟ نکاح نامے میں باقاعدہ دیکھیے بہت ساری چیزیں شرطیں رکھی جا سکتی ہیں. ہم نے بھی آغا سیستانی کے جو نمائندے ہیں خاص استفتاحات سیکشن کے ان سے
جب یہ سوال پوچھا کہ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کی نظر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ شرط رکھی جا سکتی ہے اور واجب ہے اس شرط کی پابندی کرنا اس شخص کے لیے کہ جس نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے نکاح کیا ہے اس عورت کے ساتھ۔ تو دیکھیے بہت ساری نکاح کی شرائط ایسی ہیں کہ جو کہ شرط کے طور پر رکھی جا سکتی ہیں، جیسے یہی، یا مثلا خواتین یہ ضمناً بیچ میں آ رہی ہے چیز کہ خواتین حق طلاق کی وکالت کی شرط رکھ سکتی ہیں۔ آج کل جس اعتبار سے کیسز آ رہے ہیں، اگر جہاں تک بھی چیز ممکن ہو یہ خواتین کو اپنے نکاح کے اندر اس لحاظ سے شرط کے طور پر رکھ لینی چاہیے، یا تو مطلق طور پر یہ اس بات کا حق طلاق وکیل بن کر اس کی طرف سے مطلق طور پر بھی لے سکتی ہے اور مشروط طور پر بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہیں طلاق نہ لینا شروع ہو جائیں تو مثلا تشخیص دی جا سکتی ہے۔ اگر 3 علماء مثلا تشخیص دے دیں کہ اس صورت میں اس کے طلاق اتنے ظلم کر رہا ہے کہ اب طلاق ہو جانی چاہیے، تو پھر طلاق کا صیغہ پڑھ دیا جائے گا چاہے شوہر تیار نہ بھی ہو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے لیے خود ہی شریعت نے سہولیت دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کوئی نہیں ہے تو مرد بالکل عورت کو مجبور کر دینے کے برابر ہے۔ تو اسلام نے پہلے سے آپ کو اختیار دیا، بس آپ کے پاس معلومات نہیں تھی قانون کی، آپ نے استعمال نہیں کیا، ورنہ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی جا سکتی تھی۔ اچھا، کیا یہ شرط رکھی جا سکتی کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا؟ تو آیت اللہ سیستانی بلکہ رہبر معظم اور امام خمینی کے علاوہ سب کہتے ہیں کہ یہ والی شرط بھی رکھی جا سکتی ہے اور مرد کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس شرط کی پابندی کرے۔ لیکن اگر بہرحال اس نے مخالفت کر دی اور دوسری شادی کر لی تو ان لوگوں کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ وہ دوسرا نکاح باطل ہوگا، البتہ یہ شخص گناہگار ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں گناہگار ہو جائے گا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں، یہی سب سے بڑی اور خاص بات ہے۔ اللہ کی نافرمانی، ایک عہد جو اس نے کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، کیا اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا اس کا؟ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ والی شرط عورت رکھ سکتی ہے اور اس کی پابندی بھی کرنی ضروری، لیکن رہبر معظم کہتے ہیں یہ والی شرط، اور امام خمینی بھی کہتے تھے کہ یہ والی شرط باطل ہے، کیونکہ دوسری شادی اس کا ویسے ہی اختیار ہے تو اس اختیار سے اور حق سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ والی شرط ہی باطل ہے۔ لیکن آغا سیستانی اور دیگر اور جو سب مراجع کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والی شرط رکھی جا سکتی ہے اور اس کی پابندی بھی مرد کے لیے کرنی واجب ہے۔ تو یہ عورت نکاح میں سگریٹ نوشی یہ شخص ترک کرے گا اور آئندہ سگریٹ نہیں پیے گا، مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ اگر قبول کر لیتا ہے تو اس شخص پر واجب ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کی پاسداری کرے اور سگریٹ نوشی نہ کرے۔ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک چیز آتی ہے۔ اچھا، کیا نو اسموکنگ ایریاز کے مقررات کی پابندی لازمی ہوتی ہے؟ مثلا بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ اداروں میں جاتی ہیں، بینکس میں آپ جاتی ہیں، وہاں نو اسموکنگ ایریا اس کو قرار دیا ہوتا ہے، جہازوں کے اندر نو اسموکنگ ہوتا ہے، ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ اسموک کرنا تو ہر جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اس کو۔ تو جی ہاں، اس کی پابندی اس لحاظ سے لازم ہے، اور عمومی مقامات پر سگریٹ پینے کا وہی والا حکم ابھی آ جائے گا کہ یعنی یہ جس کو ہم پیسیو اسموکنگ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی بہت اس لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ اتنا دھواں اور دیگر لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو بہت اذیت بھی اس سلسلے میں ہو رہی ہوتی، اور قرآن کی آیت بھی ہے مومنین اور مومنات کو جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں تو اسم مبینہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بھی یہاں پر آتی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تو نقصان دینے کا حکم ہے نہ نقصان اٹھانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فی الحال نقصان نہیں ہو رہا، لیکن دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو اذیت ہو رہی ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو تو بہت بڑا اس لحاظ سے یہ گناہ بن سکتا ہے۔